عام طور سے جہاں بھی کونسلنگ سینٹر، دارالافتاء، دارالقضاء، محکمہ شرعیہ، شریعہ بورڈ، اس طرح کے سینٹرز قائم کرنے کی بات آتی ہے تو سنجیدہ فکر رکھنے والے پڑھے لکھے طبقے میں بھی یہ بات ذہن میں آتی ہے، بھئی ہم پورا کھول کے بیٹھ گئے، پھر بھی ہم بولے طلاق ہو گئی چھوڑ دینا، خلا نہیں ہوا رکھ لینا، اتنے پیسے دینا ہے، اتنے اس کو خرچ کے لیے گزارے کے لیے دینا ہے، اب سامنے والا ماننے تیار نہیں ہے، نہیں سنتا، نہیں آتا، بول رہا ہے، تو اب کیا کریں گے؟ تو کیا کر سکتے ہیں اس موقع پر؟ یہ سوال پیدا ہونے کی وجہ سے کئی جگہوں پر دارالافتاء، دارالقضاء، محکمہ شرعیہ، شریعہ بورڈ قائم کرنے تیار نہیں ہیں۔ بھئی ہم سمجھا سکتے، ہم بولے تو بھی نہیں سنتے، اب نہیں سنے تو اب پھر بول کے کیا فائدہ، سب کیسے ایسے جاتے۔ یہ بہت غلط بات ہے، ایسی سوچ ہی غلط ہے۔ ہمارے پاس قوت نافذہ نہیں ہے، اس واسطے ہم محکمہ شرعیہ نہیں قائم کریں گے، کونسلنگ سینٹر قائم نہیں کریں گے۔ بنیادی چیز شریعت کے قانون میں اور سیاست کے قانون میں بنیادی فرق یہ ہے، سیاسی قانون محض ظاہری دباؤ کے ذریعے سے انسان کو سدھارنا چاہتا ہے، اور شریعت کا قانون محض ظاہری دباؤ کی وجہ سے سدھارنا نہیں چاہتا ہے۔ شریعت کا قانون یہ بتاتا ہے کہ ظاہری دباؤ تم پر نہیں ہوگا، لیکن آخرت کا دباؤ تم پر زیادہ ہوگا۔ خوف اور خشیت کے بغیر کوئی آدمی شریعت پر نہیں آ سکتا۔ یہ جو کونسلنگ سینٹر کہا جاتا ہے کہ ذہن سازی کرنا، ذہن سازی میں یہی بات بتائی جاتی ہے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں اگر تم یہ فتویٰ، یہ فیصلہ نہیں مانو گے، ہمیشہ کی زندگی میں برباد رہو گے۔ کسی کو کونسلنگ سینٹر کہا جائے گا۔ اور دوسری بات اہم یہ ہے، 100 لوگوں میں سے اگر 50 لوگ کونسلنگ سینٹر کے فیصلے سے مطمئن نہ ہوں، باقی 50 مطمئن ہوں گے۔ 50 بھی مطمئن نہ ہوں، 100 میں سے 10 لوگ مطمئن ہوں گے۔ جو ہم سے مطمئن ہوا ہم اسے مطمئن کر سکتے ہیں، جو ہم سے مطمئن نہیں ہوا ہم اسے مطمئن نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال آپ میں سے بہت سے لوگوں کی دکان یہاں مشیرآباد میں چل رہی ہوں گی، جتنے مشیرآباد کے گاہک ہیں سب آپ ہی کی دکان پر آتے ہیں یا دوسری دکانوں پر بھی جاتے ہیں۔ آپ کی دکان سے جتنے گاہک بنے اس سے آپ کا گزارا ہوا، دوسروں کی دکانوں سے جتنے گاہک بنے اس سے اس کا گزارا ہوا۔ ہماری کونسلنگ سینٹر سے جتنے لوگوں کی آخرت بنی، دنیا بگڑنے سے بچی، ہم اسی کے مکلف ہیں۔ جو نہیں مان رہا ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ اور ہم جمعہ کے بیانات میں یہ بڑی درد دل سے ہم یہ کہیں کہ بھئی اپنے مسائل علماء کے پاس لے کر آؤ، اپنے مسائل محکمہ شرعیہ میں لے کے آؤ، اپنے مسائل مفتیان اکرام کے پاس لے کر آؤ۔ لیکن مفتیان اکرام کہاں بیٹھے ہیں کہ ہم لے کر آئیں؟ کون وقت دے رہا ہے کہ ہم لے کے آئیں؟ کس کے پاس اتنا تجربہ ہے کہ وہ پوری بات سن سکے؟ کون وقت دینے کے لیے تیار ہے؟ جب ریئل میں کوئی ایسا محکمہ دکھتا ہی نہیں ہے کہ وہاں آ کر بیٹھیں۔ اب ہم میں سے شاید کہ کوئی شخص اتنے بڑے عہدے پر ہو کہ ہم جہاں بیٹھیں وہی محکمہ شرعیہ، ہم بازار میں بیٹھے تو بازار محکمہ شرعیہ، ہم دکان پہ بیٹھے تو دکان محکمہ شرعیہ۔ اتنا رجوع اور اتنی عظمت تو لوگوں میں باقی نہیں رہی۔ تو ظاہری طور پر بھی کوئی ایسی جگہ بنانی پڑتی ہے جس میں ہم یہ کہہ سکیں فلاں جگہ پر محکمہ شرعیہ ہے، آپ وہاں جا کر مسائل حل کروا لیں۔ ہم پہلے لوگوں کے اندر یہ شوق اور جذبہ پیدا کریں کہ ان حالات میں علماء کی طرف رجوع کرنا کتنا ضروری ہے۔